غلط فہمی میں نہ رہنا. ہم تو بغیا میں رہتے ہیں, ہم تو مٹرو میں رہتے ہیں, ہم تو انصاری سماج کے لوگ ہیں, ہمارے یہاں کوئی قبر پرستی نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا ہے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا, سب سے بڑا خطرناک گناہ شرک ہے, اور شرک سے ہمیشہ اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے. دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اور اے معاذ بن جبل اپنے ماں باپ کو نہ ستانا, اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد, اپنی توحید کے بعد اکثر مقامات کے والدین کا ذکر کیا ہے. قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے پروردگار کا حکم ہے عبادت کرو تو اللہ کی کرو, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے, ماں مر گئی باپ مل گیا, باپ مر گیا ماں مل گئی, کوئی ایک تم کو مل جائے تو زیادہ خیال رکھنا, دونوں مل جائیں تب بھی خیال رکھنا. ان کو اف بھی نہ کہنا, ان سے ڈانٹ کر کے بات نہ کرنا, ان سے ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ماں کی ہستی. اللہ نہ کرے کسی کی ماں کو یہ دن دیکھنا پڑے کہ ماں بستر پہ پاخانہ کرے اور بیٹے کو صاف کرنا پڑے. اگر کبھی وہ دن آ بھی جائے اور بیٹا بہت فرما بردار ہے, بیٹا ماں سے بہت محبت کرتا ہے, بیٹا اپنی ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے, دنیا کہتی ہے بڑا اچھا بیٹا ہے, بڑا نیک بیٹا ہے. ماں بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے, بیٹا صاف کر رہا ہے, باپ بستر پہ لیٹرین کر رہا ہے, بیٹا صاف کر رہا ہے. لیکن کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھیوں, وہ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ جب بستر پہ گندگی کرتے ہیں, بیٹا بیٹی اگر صاف بھی کرتے ہیں تو چہرے پر رومال رکھ کے صاف کرتے ہیں, چہرہ بناتے ہیں, چہرہ بگاڑ لیتے ہیں, بڑی کراہیت کے ساتھ, بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. او لوگوں, تم اپنی ماں کے ساتھ یہ کام اگر کر بھی دو گے تو تم وہ مسکراہٹ کہاں سے لاؤ گے جو تمہاری ماں کے لبوں کے اوپر تھی؟ جب تم چھوٹے تھے تم بار بار گندگی کر دیا کرتے تھے, تمہاری ماں ایک بار بھی تم پر غصہ نہیں کرتی تھی, تمہیں لاڈ کرتی تھی, تمہیں پیار کرتی تھی, مسکرایا کرتی تھی, تمہیں چمکار چمکار کے تمہاری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی. او لوگوں, آج ماں بوڑھی ہو گئی, آج باپ پورا ہو گیا, آج اگر ان کی گندگی تم صاف کر بھی دو گے, وہ خوشی کہاں سے لاؤ گے, وہ مسکراہٹ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کے لبوں کے اوپر تھی؟ نہیں اتار سکتے تم ان کے احسانات کا بدلہ, نہیں اتار سکتے میرے ساتھ. یمن کا ایک دیہاتی تھا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے کہہ رہا تھا انی لہا بعیرها المذلل. اور لوگوں, آج تمہیں اپنی ماں کی سواری بن گیا, آج اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا, میں نے عمرہ کرا دیا, میں نے حج کرا دیا. عبداللہ بن عمر بھی وہیں پہ طواف کر رہے تھے. اس نے کہا عبداللہ بن عمر, آج ایسا لگتا ہے میں نے ماں کے دودھ کا قرضہ اتار دیا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا, میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. عبداللہ بن عمر خاموش نہیں رہے, فرمایا ارے نادان, تو ماں کو کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا کے سمجھ رہا ہے بہت بڑا تیر مار لیا تو نے. ولا بزفرۃ واحدہ, ارے تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا, ماں نے جب تجھ کو
تھا پیدائش کے ٹائم، تجھے جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کی زبان سے، تیری ماں کے منہ سے جو درد بھری آواز نکلی تھی، جو چیخ نکلی تھی، جو آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو میرے ساتھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، دنیا کو دین سکھاتے ہیں۔ ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے، اے ابو حنیفہ اس مسئلے کا جواب جا کر کے عمر بن زر سے پوچھ کیا۔ عمر بن زر اس دور کے ایک عالم تھے جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ ان کے پاس پہنچے، اے عمر بن زر میں آپ کے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں، آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے۔ کہا میری ماں کی خواہش یہی ہے، میری ماں کی تمنا یہی ہے، میری ماں اس مسئلے میں میرا فتویٰ نہیں مانگ رہی، آپ کا فتویٰ مانگ رہی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام حیوہ بن شریح بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تمام طلبہ بیٹھے ہوئے حدیث پڑھنے والے۔ ان کی ماں آتی ہے اور کہتی اے حیوہ جا کر کے مرغی کے بچوں کو دانا دے کے آ جا، مرغی کا دربہ کھول کے مرغی کو دانا دے کے آ۔ طلبہ حیران رہ گئے، ہمارے استاد سے کیسا کام کرایا جا رہا ہے، ہمارے شیخ سے کیسا کام کرایا جا رہا ہے۔ استاد نے اشارہ کیا خاموش رہو، خاموشی سے اٹھے، مرغی کا دربہ کھولا اور مرغی کو چارہ دینے کے بعد واپس آ کے حدیث پڑھانے لگے۔ او لوگوں یہ بڑے بڑے امام کا حال تھا، انہوں نے ماں کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے مال کو چھوڑ دے، تب بھی تو ان کی بات مان لے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، ماں باپ اگر یہ کہہ دے بیوی کو طلاق دے دو تو کیا طلاق دے دی جائے؟ یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر ماں باپ واقعی میں کسی صحیح وجہ سے بول رہے ہیں طلاق دے دو، کسی شرعی بنیاد سے بول رہے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کے بارے میں کہا تھا، جو بہو ناشکری تھی، جو بہو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر آ جائے تو کہہ دینا ان یغیر عتبۃ بابک، کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کی بات سمجھ گئے وہ کہ میرے باپ کا اشارہ یہ ہے، دروازے کی چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، دروازے کی سب سے اہم چیز دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، اگر چوکھٹ ہی خراب ہو تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے، اگر بیوی گڑبڑ ہو، عورت گڑبڑ ہو تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت گھر میں چوکھٹ کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، کھانے میں مسالہ زیادہ ہو جائے، بیوی کوئی من مرضی کا کام نہ کرے اور شوہر طلاق دے دے اپنے ماں باپ کے کہنے پر، ایسا نہیں ہے۔ واقعی میں اگر باپ ابراہیم کے جیسا ہو اور ابراہیم کے جیسا باپ اگر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے۔ وَإِنَّمَا رَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ کہیں اپنا مال چھوڑ دے تو مال کا موہ مت کرنا، مال کا لالچ مت کرنا، مال چھوڑ دینا، مال چھوڑ کر کے چلے جانا، ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ اتنی تاکید ہے ماں باپ کی فرما برداری کی، اتنی تاکید ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ ہاں میں یہ بھی کہوں گا سکے کے دونوں پہلوؤں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر سماج میں ایسی اولاد ہے
جو ماں باپ کو رلاتی ہے تو ایسے والدین بھی سماج میں ہم کو ملیں گے جو اپنی اولاد کو رلاتے ہیں، جو اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ دوسری بات کہی کہ خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور آگے بڑھیے، تیسری نصیحت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ اور اے معاذ بن جبل، ایک وقت کی نماز بھی تو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، اس لیے کہ ایک ٹائم کی نماز بھی جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، اور جو ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی سے باہر نکل جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں کی کمی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، کمی ہے تو نمازیوں کی کمی ہے میرے پیارے ساتھی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جس سماج میں نماز کے معاملے میں لاپرواہی ہوگی وہاں نشہ بھی پایا جائے گا، وہاں زنا بھی پایا جائے گا، وہاں شراب بھی پائی جائے گی، وہاں حرام کاری بھی پائی جائے گی۔ ایک نماز ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری برائیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز تم کو برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور جنہوں نے خواہشات کی اندھی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو خواہشات کی اندھی پیروی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر یہ نتیجہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی نصیحت، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور خبردار شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر گندگی کی جڑ ہے۔ شراب پی لیا انسان نے، نشے میں ہے، اب وہ کس کو ٹچ کر دے گا، کیا بول دے گا، کون سی گالی بک دے گا، کس کا مرڈر کر دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ارریا کا فاربس گنج کا وہ لائیو ویڈیو بنا ہے، سریعام کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کا سر کاٹ کے، ایک مسلمان شاید وہ آٹو ڈرائیور تھا، اس کا جو ہے اس نے سر دھڑ سے الگ کر دیا، سر الگ رکھا ہوا ہے، دھڑ الگ رکھا ہوا ہے، مین روڈ پر۔ یہ آپ کے جھارکھنڈ سے بہت دور نہیں ہے، ارریا کا علاقہ، فاربس گنج کا علاقہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نشے کی حالت میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے یہ واقعات دیکھنے میں لگ رہا ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ ریپ کے زیادہ تر کیسز نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نشے کے بعد انسان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے میرے ساتھ۔ آج جھارکھنڈ کی سرزمین پر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے آس پاس آدی واسی لوگ بھی رہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک مرتبہ سڑک پہ چل رہے تھے، آدی واسیوں کی کوئی شادی تھی، ہمارے اسی جھارکھنڈ کے علاقے کے ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا ان کی عورتیں بھی شراب پیتی، مرد اور عورت سب نشے میں دھت تھے اور ناچ رہے تھے، بیچ روڈ پہ ناچ رہے ہیں۔ اب ان کو زیادہ ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے، ہم کو جانا بھی ہے، وہ ہماری بھاشا بھی نہیں سمجھتے، بڑا کبھی کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں جہاں شراب کا اتنا چلن ہے، میرے نوجوانوں آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔
جب گناہ آسان ہو جائے، جب گناہ آسانی سے مل رہا ہو، اس ماحول میں گناہ سے اپنے دامن کو بچانا یہ مشکل ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ نیپال کی سرزمین پہ چلے جائیں، وہاں بھی شراب بہت عام ہے۔ چائے کے ہوٹل میں آپ چائے پینے چلے جائیں، وہاں بھی شراب بک رہی ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا، یہاں تک کہ مسلم ہوٹل میں گیا کھانا کھانے، جس کا مالک مسلم تھا، وہاں بھی دیکھا میں نے شراب رکھا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے۔ اس قدر آسان ہے اور اس قدر عام ہے وہاں پہ شراب۔ میرے پیارے ساتھیوں، شراب اسلام کی نظر میں صرف حرام نہیں ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان یسقیہ اللہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ شرابی آدمی کو، نشہ کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ تو نے دنیا کی وہ گندی چیز پی تھی، اب آخرت میں بھی تو گندی چیز پیے گا۔ ہاں دنیا میں اگر تو شراب سے بچتا، اس شراب سے دور رہتا، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کی شراب پلاتا۔ جنت کی شراب میں نہ تو کوئی چکر آئے گا، نہ اس کو پینے کے بعد انسان بہکے گا، نہ اس کا دماغ خراب ہوگا۔ جنت کی شراب بھی پاک شراب ہوگی، شرابن طہورا، پاک شراب ہوگی جنت کی۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اس کے لیے جنت کی شراب حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، خبردار شراب مت پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں ایک اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، اس دور کی ایک بہت بدچلن عورت تھی۔ اس بدچلن عورت نے اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پلان رچا، اور ایک کمرے میں جہاں شراب کا پیالہ بھی رکھا تھا اور ایک چاقو رکھا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا، اور وہاں پر دھوکے سے اس نے ایک انسان کو بلانے کے بعد اس فاحشہ عورت نے، اس بدچلن عورت نے کہا اب تو یہاں تم آ چکے ہو، اب یہاں سے بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، 7 دروازوں کے اندر تمہیں رکھا گیا ہے، اب یہاں پہ تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یا تو تم ایک پیالہ شراب پی لو، یا دوسرا راستہ یہ کہ تم میرے ساتھ ریپ کرو، میرے ساتھ تم زنا کرو، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ چاقو اٹھا کر کے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس متقی انسان نے سوچا بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ ہتیا ہو جائے گی، بڑا گناہ ہو جائے گا، عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، شراب پی لیتا ہوں یہ ہلکا گناہ ہے۔ شراب پیا اس نے، اور جب ایک مرتبہ شراب پیا اور نشہ چڑھا تو پوری شراب کی بوتل پی گیا، اور جب نشے میں پاگل ہو گیا تو عورت کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں او لوگوں شراب سے بچو، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان بہت آگے نکل چکا ہے، اب شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب تو ڈرگس کا نشہ ہو رہا ہے، اب تو ہیروئن اور افیم اور گانجا اور چرس اور کتنی چیزوں کا نشہ ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی بہت سارے دوا کے سیرپ ایسے ہیں، بہت سارے میڈیکل اسٹور پہ ملنے والی دوائیں ایسی ہیں جن کو نشہ بنا کے نوجوان استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں ایسے نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے ہر طریقے کے نشے کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم نشے کا راستہ اپنا رہے ہو یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ سوسائڈ کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے پریوار پر ترس کھاؤ، اپنے ماں باپ پر ترس کھاؤ۔ تمہاری ماں نے بڑی محنتوں سے تمہیں پالا ہے، تمہارے باپ نے بڑے سپنے دیکھے ہیں تمہیں لے کر کے، تم نشہ کر کے اپنے ماں باپ کے سپنوں کو مت توڑو۔ اللہ کے واسطے شراب سے، نشے سے، گٹکھے سے، سگریٹ سے، ہر قسم کے ڈرگس سے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ کے نبی چوتھی نصیحت کر رہے ہیں شراب مت پیو، کیونکہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 5ویں نصیحت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اے معاذ بن جبل تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا، گناہ مت کرنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔
جب آپ کوئی گناہ کا کام کریں گے آپ کے بچے پر بھی اثر پڑے گا، بیوی پر بھی اثر پڑے گا، گھر کے ماحول پر بھی اثر پڑے گا، روزی روٹی پر اثر پڑے گا۔ اور لوگوں، ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، شوہر شادی شدہ ہے، بیوی کو کے رہتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اویدھ سمبند ہے، ناجائز تعلق ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا اچھا خاصا بھرا پورا پریوار برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی خوشی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس سے متنفر ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پاپ کا گھڑا ایک دن ضرور پھوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، برائی کبھی چھپنے والی نہیں ہے، پاپ کبھی چھپنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ جب شیطان آپ کے دل میں کسی گناہ کا خیال ڈالے، کسی غلط کام کا خیال ڈالے، تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اے معاذ بن جبل تو گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی غلط کام کرتا ہوں، کوئی گناہ کا کام مجھ سے ہو جاتا ہے، تو میں اپنی بیوی کے اخلاق پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اپنی سواری پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ بڑی منحوس چیز ہے، اور گناہ آخرت میں جو سزا ہوگی، دنیا میں بھی گناہ کا کہیں نہ کہیں بیڈ ایفیکٹ اور برا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ آپ یاد کیجئے، جب ہمارے باپ آدم سے اور ہماری ماں حوا سے جب خطا ہوئی تھی، جیسے ہی ان سے خطا ہوئی تھی، سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوا تھا؟ بدت لہما سوآتہما، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بندہ اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلیے میرے ساتھی۔